اب ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ کوئی حیض کی مدت ہے۔ ہم نے جانا کہ حیض کی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے، ایج کے ساتھ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا کہ اتنی ایج ہوگی تبھی ہوگا حیض اور اتنی ایج ہوگی تبھی بند ہوگا، نہیں، کوئی ایج اس کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے۔ جب شروع ہو جاتا ہے، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور پھر جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کو حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حیض کی مدت کتنے دن ہے، کم سے کم مدت کتنی ہے، 10 زیادہ 10 زیادہ کتنی ہے۔ تو بعض جو فقہا ہیں، بلکہ اختلاف تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے کم مدت جو ہے نا 1 دن اور 1 رات ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 15 دن ہو سکتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 دن 3 رات، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے حیض کی وہ 10 دن تک ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کی کوئی بھی مدت نہیں ہے، حیض کی کوئی ایک خاص طور پر جو ایک ڈیفائن کی گئی ہو کہ اتنی مدت ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صرف اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنے دن ہو سکتی ہے، اتنے دن نہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو حیض 2 دن کے بعد آنا بند ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جن کو 3 دن، کچھ 4 5 6 7 ایسے ڈیز چلتے رہتے ہیں، اور کچھ کو نارمل روٹین میں ہی 8 8 9 دن ہی جو حیض خون ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کسی بھی لمٹ کو ڈیفائن کر دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ جب حالت حیض شروع ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ عورت حالت حیض کے اندر ہے، جو حیض کے اندر احکامات ہیں عبادات کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے وہ اس کے اوپر لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب خون نکلنا بند ہو جائے گا، بہنا بند ہو جائے گا، تب وہ اس حالت سے پاک ہو جائے گی، اس کے اوپر پھر غسل حیض فرض ہو جائے گا، اور وہ جب غسل کرے گی تو پھر اس ناپاکی سے وہ پاکی کی طرف واپس لوٹ آئے گی، اور جو احکامات اس کے اوپر لاگو ہو گئے تھے حالت حیض کی وجہ سے وہ ان سب سے آزاد ہو جائے گی۔ تو کوئی خاص اس کے لیے ایک مدت بیان کر دینا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یہ درست نہیں ہے۔